اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی صاحب الدعوة النبویہ والعصمة الفاطمیہ والصولة الحیدریہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقابة النقویہ والحیبة العسکری والغیبة الالہ القائم بامر اللہ. بلندتر صلوات پڑھیے گا. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان مجالسوں کا جو میں نے عنوان تلاش کیا تھا وہ ہے عقائد، کہ جس میں سے 2 عقیدے ہم پڑھ چکے ہیں جو تھے توحید، اور دوسرا کل کیا بیان ہوا تھا؟ نبوت. ماشاءاللہ. یعنی لوگ سنتے ہیں، کیونکہ اصل میں کیا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف سے نا وہ رسپانس نہیں ملتا، اور کیونکہ بہت خشک مجمع ہے یہاں کا. میں یہ نہیں چاہتی کہ ہر مجلس میں آپ نعرے لگائیں، لیکن رسپانس دیا جاتا ہے، درود باقاعدہ پڑھا جاتا ہے. یہ رسپانس جو فیل ہوتا ہے نا ہم لوگوں کو، تو پھر ہماری مجلسیں بھی پھر آگے سے ہم اسی طریقے سے خطاب کرتے ہیں. بہرحال آج کا موضوع ہے قیامت کے حوالے سے. تھوڑا خشک موضوع ہے، لوگ عموماً ڈرتے ہیں اس چیز سے، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ زندگی ختم ہو جائے گی. ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کے لیے ایک دن معین ہے. خدا نے ہر کسی کا موت کا دن معین رکھا ہوا ہے، اور سارے انسان ایک دن پر زندہ کیے جائیں گے. ان کے اعمال کا محاسبہ ہوگا. یہ اصل چیز ہے عزیزان محترم، اسے ڈرنے کی چیز نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ ڈریں گے تو کیا آپ موت سے فرار حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں. موت سب کے حصے میں آنی ہے، حتیٰ کہ چیزوں کی بھی موت ہے. ایک وقت آتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز مسلسل اس دنیا میں رہنے والی نہیں ہے، لیکن جو چیز باقی ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہماری روح ہے جو مسلسل باقی رہے گی. نیک اور عمل صالح کرنے والوں کو جنت الفردوس میں جگہ دی جائے گی، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو دوزخ میں بھیجا جائے گا. یہ دنیا ایک گزرگاہ کی مانند ہے. جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اگر آپ یہاں سے کسی اور شہر کی طرف جا رہے ہیں تو بیچ میں جو رستے ہیں آپ وہاں پر بیٹھ جائیں کہ نہیں یہی میرا گھر ہے، مجھے یہی گھر بنانا ہے. نہیں، یہ دنیا بھی ایک گزرگاہ ہے. اسی طرح اس دنیا کو کچھ لوگ یونیورسٹی کا نام بھی دیتے ہیں کہ یہ درسگاہ ہے. یہ بازار کے طور پر بھی متعارف کرائی جاتی ہے. اس کو تجارت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو کھیتی بھی کہا جاتا ہے، کہ جو دنیا میں تم بوگے وہ آخرت میں کاٹو گے. بویا کہاں جاتا ہے؟ کھیتی میں. یعنی دنیا کھیتی ہے آپ کی. آپ نے جس چیز کا دانہ اس میں ڈالا، یعنی جو بھی آپ نے اپنے نفس میں آپ نے جو بھی عمل ڈالا وہ آگے سے نکلے گا. بر محمد والے محمد صلوات. اور در حقیقت یہی وہ ہدف ہے کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اصلی ہدف تک پہنچاتی ہے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ بے شک دین و دنیا صدق و صداقت کا گھر ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے کہ جو اس کے ساتھ سچے ہیں. جس چیز کے لیے آپ کو دنیا خلق کر کے خدا نے دی ہے، اگر آپ سچائی کے ساتھ چلیں تو یہ دنیا صدق و صداقت کا گھر ہے. مولا علی آگے کہتے ہیں کہ یہ دنیا بے نیازی کا گھر ہے اس کے لیے کہ جو زاد راہ کو ذخیرہ کرتا ہے. بے نیازی یعنی آپ کو کسی چیز کی نیاز نہیں ہوگی اگر آپ نے نیک اعمال کا ذخیرہ کیا ہے. کیونکہ ہم نے جس دنیا میں رہنا ہے، اس دنیا میں جب آپ جائیں گے تو اگر آپ کے پاس اعمال نیک ہوں گے، آپ نے ذخیرہ کیا ہوگا، تو پھر آپ بے نیاز ہوں گے، آپ کو کسی کی حاجت نہیں ہوگی. تیسرا امام علی کہتے ہیں کہ یہ جو گھر ہے یہ آگاہی کا گھر ہے. کس کے لیے؟ اس کے لیے کہ جو نصیحت حاصل کرتا ہے. آپ کو جب نصیحت مل رہی ہے تو یہ دنیا آپ کے لیے آگاہی کا گھر بن جاتی ہے، انفارمیشن کا پورا گھر ہے. دنیا محبان خدا کے لیے، جو محبان خدا ہے، جو خدا سے عشق کرتے ہیں، ان کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، نمازیں پڑھنے کی جگہ ہے، وہی نازل ہونے کی جگہ ہے. اور دوستان خدا کے لیے یہ تجارت گاہ ہے. ایک تجارت کرتے ہیں نا ہم کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں اس کے بدلے جنت دیتا ہے، ثواب دیتا ہے. تو یہ حدیث ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی. دوستان خدا کے لیے تجارت گاہ ہے.
قیامت کی دلیلیں اور نشانیاں بہت واضح ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ بس ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انجوائے کریں، انجوائمنٹ کی لائف ہے، عزیزان اگر یہی ہمارا ہدف ہے تو پھر تو ہم مان ہی نہیں سکتے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا اور آپ نے بس کھانا ہے، پینا ہے، اپنی انجوائمنٹس کرنی ہے اور مر جانا ہے۔ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں پر کچھ بھی کرتے ہیں، اگر آپ تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں کسی ہدف کے مقصد سے، تو خدا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز کو عبث خلق کرے۔ تو یہ نشانی ہے کہ قیامت کا ہونا کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو خدا نے کہا کہ تمہیں میں بھیج رہا ہوں تاکہ تم نیک عمل کرو، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ عدل الہی کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جو اچھے افراد ہیں، کیونکہ اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، تو ان کو جدا کرنا ہے، کیونکہ قیامت ایک لحاظ سے جدائی کا دن بھی کہا جاتا ہے کہ جو نیک افراد ہیں اس وقت تو سب ملے ہوئے ہیں، کون نیک کون برا سب ایک جگہ اکٹھے ہیں، لیکن قیامت ایسا وقت ہوگا کہ جس میں جدائی کر دی جائے گی، نیک افراد کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جو برے ہیں وہ جہنم کی طرف جائیں گے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسی طرح خدا کی رحمت کا ایک اور تقاضا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں اپنی فیض اور رحمتوں کا جن کا سلسلہ ہے، کیونکہ بہت سے ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جب ہم ان کے مرنے کی اطلاع سنتے ہیں چھوٹی عمر میں یا بڑی عمر میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ بہت باکمال شخصیت ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اور زندہ رہتا تو پتہ نہیں یہ کمالات کے کس درجے پر پہنچ جاتا۔ اسی طرح کچھ چھوٹی سی بچی ہے، بہت پرہیزگار بچی ہے، لیکن بس اس کی موت اتنی لکھی تھی کہ وہ 11 سال میں 18 سال میں مر جاتی ہے، تو عموماً ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر یہ اور زندہ رہتی، اگر یہ باقاعدہ خاتون بنتی تو واقعاً یہ ایسے بچے بناتی کہ جیسے اول محمد تھے۔ تو یہ جو کمالات ہیں اس کا سلسلہ بھی خداوند متعال اسی قیامت سے کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ شیخ مرتضیٰ مطہری کی زوجہ نے خواب میں دیکھا تھا، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ درس توحید حاصل کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام سے، یعنی جو اس دنیا میں جس کا لیول جہاں تک رک گیا وہ رکا نہیں ہے، بلکہ آگے جا کے وہ اسی چیز کو قائم رکھے گا۔ اگر کوئی شخص یہاں پر اپنے آپ کو اسلامی لحاظ سے گرو کر رہا ہے تو وہ آگے اس کو اور مانوی کمالات ملیں گے ان آئمہ ہستیوں سے۔ اسی طرح لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو پست لے کے جا رہا ہے، حیوانیت میں لے کے جا رہا ہے، تو وہاں وہ پھر جہنم میں جا کے اور پست طبقے میں چلا جائے گا۔ اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ صرف انسان کی روح بلکہ جسم اور روح یہ دونوں اس دنیا میں جائیں گے، صرف اور صرف ہمارا روح نہیں جائے گی۔ جب ہم اس دنیا میں اس جسم اور روح دونوں کو لذتیں دے رہے ہیں تو پھر اس دنیا میں بھی ان دونوں کو لذتیں ملیں گی۔ اگر ان دونوں کو ہم اذیت میں لے کے جا رہے ہیں تو ان دونوں کو ہمیں وہاں پر بھی عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں مجسم معاد جسمانی کا باقاعدہ ذکر ہے سورہ قیامت آیت نمبر 3 میں، کیونکہ جب لوگ تعجب کرتے تھے کہ ایسے کیسے ہوگا کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں کہ جو مٹی کے اندر جا چکی ہیں یہ کیسے دوبارہ باہر آئیں گی، یہ کیسے خدا دوبارہ پیدا کرے گا؟ تو قرآن میں سورہ قیامت آیت نمبر 3 اور 4 میں ذکر ہے کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی بوسیدہ ہڈیوں کو جمع اور زندہ نہیں کریں گے؟ ہاں ہم قدرت رکھتے ہیں اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کرنے کی۔ یہ پور کتنے مشکل چیز ہے، یہ جو ہاتھوں کے آپ کے جس کو ہم لوگ تھم پرنٹس کہتے ہیں، ان کو بنانا کتنا مشکل ہوگا، لیکن قرآن میں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ہم تو اس کے انگلیوں کے پوروں کو بھی درست کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اور اس طرح کی بہت سی دیگر آیات ہیں کہ جو ہمارے معاد جسمانی کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہیں۔ ہماری موت کے بعد قیامت اور پھر بہشت اور دوزخ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس کی عظمت کا اندازہ ہم اس دنیا میں نہیں لگا سکتے کیونکہ ہمارے سامنے وہ اثرات نہیں ہیں، البتہ خواب ہمارے سامنے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ خواب میں ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو ہمارے برزخ کے عالم ہیں وہ مثل خواب ہوں گے۔ بہرحال نبی خدا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ خدا فرماتا ہے جو نعمتیں اس نے تیار کی ہیں وہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ ہی کسی کان نے سنی ہیں، کسی کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ نے جو قرآن میں لکھا ہے نا کہ پھل ہیں،
نہریں ہیں، یہ ہم سوچ نہیں سکتے، لیکن ہمیں تھوڑا سا اندازہ دینے کے لیے تاکہ ہمارا دل اعمال کی طرف لگے، ہم عبادت کی طرف کھنچیں، ہم نماز کی طرف کھنچیں، ہم زکوٰۃ کی طرف کھنچیں، ہم انفاق کی طرف کھنچیں، اس لیے خدا نے یہ مثالیں ہمارے لیے قرآن میں پیش کی ہیں۔ یہ وہ دنیا ہمارے لیے ایسے ہے جیسے اب ہمارے شکم مادر میں جو بچہ ہوتا ہے، آپ اگر اس کو اس دنیا کے بارے میں سمجھانا چاہیں کہ کوئی بھی اگر اس کو سمجھانا چاہے تو وہ نہیں سمجھ پائے گا، اس کو نہیں پتا، تبھی وہ اس دنیا میں آ کے پہلے روتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ماحول الگ ہے، وہ نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے وہ جنت تھی، اس کے لیے وہ بہترین مقام تھا۔ جب اس کو ہم زبردستی باہر لے کر آتے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوتا ہے، اسی طرح وہ اس دنیا کو نہیں پہچانتا، اس طرح ہم اس دنیا کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اسی طرح ہمارے جو نامہ اعمال ہیں کہ جو ہمارے اعمال کی نشاندہی کرتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ جن کے نیک اعمال ہیں ان کے اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور جن کے بد اعمال ہیں قیامت کے دن سب کچھ کھلا ہوگا۔ اس وقت تو بہت سی چیزیں ہم ڈھانپ لیتے ہیں، خدا نے ہماری آبروئیں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ سب کے سامنے اعمال جن کے سیدھے ہاتھوں میں دیے جائیں گے وہ خوش و خرم ہوں گے، اور جن کے الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو جہنم میں جا رہے ہیں، جنہوں نے اپنے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا تھا۔ قیامت میں ہمارے اعمال کے گواہ بھی ہوں گے۔ سب سے پہلا گواہ میرا خدا ہے کہ جو ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ عزیزان، جو توحید میں نے آپ کو بتائی تھی، اصل چیز یہی ہے، اگر ہم نے یہ بات کو باور کر لیا، ہم نے یقین کر لیا کہ خدا ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے، تو ہم ایک بھی گناہ نہ کریں۔ ہم گناہ تبھی کرتے ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہم اس وقت یہ یقین نہیں کرتے کہ ہمارا رب اس وقت بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ ہمارا رب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور گواہ بھی ہے، یہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، حتیٰ کہ ہماری جسم کی جو یہ کھال ہے یہ تک گواہی دے گی۔ یہ زمین جس پر آپ بیٹھے ہیں، اس وقت اگر آپ کا سوال ہوگا اس وقت کے لیے، تو یہ زمین گواہی دے گی کہ یہ تمام سننے والے حسین کے نام پر اس زمین پر آئے تھے، اور اس ثواب کے لیے وہ آپ کی گواہیاں دے گی۔ یہ جتنی زمین و آسمان میں یہ ہوائیں جو اس وقت چل رہی ہیں، کیونکہ ہوا تو ہے موجود، یہ تک گواہی دے گی۔ ایک ایک چیز آپ کے اعمال نیک کی گواہی بھی دے گی اور اعمال بد کی گواہی بھی دے گی۔ اسی طرح جیسے کہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 65 میں ہے کہ ہم آج قیامت کے دن ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے، ان کے پاؤں ان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔ اگر ہم قرآن سے نزدیک ہوتے ہیں، تمام چیزیں قرآن میں بیان ہیں۔ میں ایک ایک چیز کی آپ کو یہی آیات بتاتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس قرآن سے نزدیک کریں۔ ایک ہی کتاب ہے پوری زندگی میں پڑھنے کے لیے، ہم کتنے بڑے بڑے کورسز پڑھتے ہیں، اللہ نے ایک کتاب دی ہے اور ہم وہ بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، پھر ہم لوگوں کے اوپر۔ عزیزان، اسی طرح ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت میں پل صراط ہے اور میزان ہے۔ اب یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط وہ صراط ہے، وہ پل ہے کہ جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ یہ روایات سے، ائمہ طاہرین کی احادیث سے بتایا گیا ہے کہ نیچے جہنم ہے اور اس کے اوپر پل ہے، اور دوسری طرف جنت ہے، یعنی جو بھی جنت جائے گا وہ اس کو اس پل سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑا خطرناک رستہ ہے، بہت مشکل رستہ ہے، کہا جاتا ہے بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے یہ رستہ۔ اب ہم سب نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے، لیکن مشہور احادیثیں ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، یعنی ان کے اعمال ایسے ہیں جو ان کو بجلی کی رفتار سے گزار دیں گے، یعنی ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ نیچے جہنم ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو گھوڑے کی تیزی سے بھاگ جائیں گے، بعض اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل، کچھ پیدل چلنے والوں کی طرح، اور بعض اس سے لٹک کے چلیں گے کہ کبھی جہنم کی آگ نیچے سے ان کو پکڑ لے گی اور کبھی ان کو چھوڑ دے گی۔ عزیزان، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم سب نے درک کرنا ہوگا۔ اسی طرح میزان کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میزان کیا ہے؟ اعمال جانچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس دن ہم سب کے اعمال ایک ایک ذرے کا حساب، اگر ہم نے کسی کو دیکھ کے اف بھی کیا ہے، اگر ہم نے جیسے کہ قرآن میں ہے کہ اپنے والدین کو اگر آپ نے اف کیا ہے اس کا بھی حساب دیا، ہم تو اف کیا بہت کچھ کر جاتے ہیں، خدا ہم سب کی مغفرت فرمائے، لیکن ہر چیز کا عمل ہوگا، ہر چیز کا حساب کتاب دیا جائے گا۔
قدر و قیمت اس وقت پتہ چلے گی. یہ جو ہم اکثر درود بڑا ہلکا سا پڑھتے ہیں نا، جب اس وقت پتہ چلے گا کہ وہ شخص کہ جس نے بآواز بلند پڑھی تھی، اور یہ گواہیاں دیں گی زمین کہ اس نے رسول کے نام پر اتنی بلند آواز پڑھی تھی، تو اس وقت ہم وہ ثواب دیکھ کے افسوس کریں گے کہ کاش ہم اس چیز کو اتنا چھوٹا سا سمجھتے تھے. رسول اللہ کے نام پر بر محمد وآل محمد بلندتر صلوات. تو عزیزان محترم، انسان کی نجات اور کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ اس کے اعمال پر ہے، وہ اس کی آرزوؤں پر نہیں ہے، بلکہ جو نیکیاں وہ کرتا ہے، جو تقویٰ وہ کرتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ سمپل سی چیز ہے کہ آپ نے جو بھی خدا نے بولا ہے وہ کرنا ہے، اور جس سے روکا ہے اس سے رک جانا ہے. بہت آسان چیز ہے عزیزان محترم، ہمیں مشکل لگتی ہے کیونکہ ہم اپنے نفسوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اور اس چیز کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. اسی طرح قیامت کے دن پہلے بھی بتایا کہ شفاعت ہوگی. انبیاء، ائمہ، یہ سب قیامت کے دن قیامت میں شفاعت کریں گے، خدا کی بخشش ہوگی. لیکن یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ نے اپنا رابطہ ان ہستیوں سے قائم رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا رابطہ ان سے توڑ دیں. ان سے رابطے کا کیا مقصد ہے؟ ان سے رابطے کا مقصد یہ ہے کہ مسلسل آپ کے دل میں یاد حسین ہونی چاہیے. ایک پل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے وقت کے امام سے فراموش کر دیں. آپ ہر وقت ہر کام کریں اس لیے کہ میں نے اپنے امام کے لیے تیار ہونا ہے، میں نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے، میں نے اپنے خانوادے کو تیار کرنا ہے. اپنا رابطہ قائم رکھیے. وہ ضرور ہستیاں ایسی ہیں کہ جو شفاعت کریں گی. میرے بہرحال آج کل بہت مشہور ایک عالم دین نے بھی بتایا تھا، شاید اس مجلس میں بیان ہوا، کہ ایک شخص گیا تھا مشی میں. خدا ہم سب کو مشی کی زیارت کروائے. وہ شخص مشی کرنے نہیں گیا تھا، وہ اس نیت سے گیا تھا کہ میں کچھ کھاؤں گا، پیوں گا، واپس آ جاؤں گا. لیکن مولا حسین وہ ذات ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو بھی، مولا نے اس کا نام لکھا. جناب حبیب نے مظاہر مولا حسین اس کے خواب میں آئے اور اس شخص کا نام لکھا ہے کہ تو میرا زائر ہے. وہ کہتا ہے نہیں مولا، یہ سب زائر ہے، میں آپ کا زائر نہیں ہوں، میں تو کھانے پینے آیا تھا. مولا نے کہا نہیں، تو نے قدم رکھا ہے، حتیٰ کہ اس کی نیت نہیں تھی. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، لیکن ان سے بہرحال ہمیں رابطہ رکھنا ہے. شفاعت کا ہمارے اعمال اور نیتوں سے تعلق ہے. شفاعت انسانوں کی تربیت کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح یقینی طور پر جو شفاعت کا سب سے عظیم مقام ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ محمد وآلہ محمد وعجل فرجہم، سب سے اعلیٰ اور عظمیٰ مقام پیغمبر کا ہے. اس کے بعد ہمارے باقی ائمہ، انبیاء، اور یہاں تک کہ شہداء، علماء اور کامل مومنین کے جو نیک مومنین ہیں ان کو بھی خدا اذن دے گا. کنز الاعمال میں نبی اکرم سے حدیث ہے کہ روز قیامت شفاعت کرنے والے 5 افراد ہیں: قرآن، صلہ رحمی، امانت، تمہارے نبی اور نبی کی اہل بیت. سب سے پہلے کیا بتایا ہے؟ قرآن. اگر ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے، کسی کی شفاعت کرنی ہو، کوئی استخارہ نکالنا ہو. عزیزان، قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے. چاہے آپ ہر نماز کے بعد صرف 10 آیتیں پڑھیں، لیکن اس کو چھوڑیں مت. لازمی، یہ ہماری کتاب ہے کہ جو میرے رب نے مجھے بھیجی ہے. اس کے علاوہ آپ سب نے برزخ کا نام سنا ہوا ہوگا، عالم برزخ. ایک ہے قیامت، ایک ہے یہ دنیا کہ جہاں ہم رہ رہے ہیں. اس دنیا اور قیامت کے درمیان کا جو رستہ ہے وہ عالم برزخ کہلاتا ہے. اس وقت ہمارے جتنے مرحومین ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں. اگر میں کل مر جاؤں گی تو میں کل اس کے مرنے کے فوراً بعد عالم برزخ میں چلی جاؤں گی. عالم برزخ موت کے بعد اور قیامت تک انسان کی روحیں اس میں ٹھہرتی ہیں. البتہ اس عالم کے جزیات نہیں پتہ کہ کون سا جسم ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے. لیکن احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ صالح لوگوں کے وہاں پر بلند درجات ہوتے ہیں، اور جو لوگ خراب ہیں، جو ظالم ہیں، جو متکبر ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب سے دنیا پیدا ہوئی سے لے کر اب تک بہت سے ظالم جابر گزرے ہیں، وہ تمام وہاں پر عذاب پا رہے ہوں گے. اور احادیث میں ذکر ہے کہ قبر، جو ہماری قبر ہوتی ہے، وہ یا تو آپ کے جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. اب وہ آپ کی مرضی کہ آپ اپنے ان دنوں کو جنت کے باغوں کا ٹکڑا بناتے ہیں یا پھر جہنم کے گھروں کا ایک گڑھا بناتے ہیں. قیامت میں جو ملنے والی ہمیں سہولتیں ہیں
چاہے جنت میں ہیں چاہے جہنم کی جو ہماری مصیبتیں ہیں وہ مادی لحاظ سے بھی ہیں اور معنوی لحاظ سے بھی ہیں۔ مادی پہلو تو قرآن میں بہت بیان ہے، جیسے جنت کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو باغات ملیں گے، درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، پھل ہے، حتیٰ کہ ہم ان کے بارے میں ہم صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پھل آتا ہے ہم اس کے حوالے سے سوچ سکتے ہیں کہ ہاں شاید اس قسم کا ہوگا، لیکن جب ہم اس انشاءاللہ کہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو ان پھلوں کو دیکھ کے ہم حیران رہ جائیں گے۔ لیکن خدا نے ہمارے لیے بتایا کہ اس طرح کی چیزیں تمہیں ملیں گی، اسی طرح جہنم میں جلانے والی آگ ہے، دردناک سزائیں ہیں، لیکن جو معنوی ثواب ہمیں وہاں پر ملے گا وہ کیا ہے؟ معرفت الہی کا نور، وہ پروردگار کا قرب جو ملے گا جس کو ہم سوچ نہیں سکتے اور جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ امام علی ابن الحسین سے حدیث مروی ہے کہ خداوند متعال ان سے کہے گا کہ تم سے میری خوشنودی محبت ان نعمتوں سے بہتر اور برتر ہے۔ یہ جو محبت جس کی توفیل آپ تمام بہنیں یہاں پر آئی ہیں، یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ جس کا ثواب، کہ جس کا آپ کو اندازہ اس جہان میں ہوگا۔ امام زمانہ کی جلد ظہور کے لیے بلندتر صلوات۔ یا علی۔ بزان محترم، اصحاب اہل بیت کا اخلاق آپ تمام لوگ جانتے ہیں، لیکن اہل بیت کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جو کبھی بھی ذلت کو گوارا نہیں کرتی۔ ہیہات من الذلہ، کبھی بھی امام کی زندگی میں شہادت سے پہلے، شہادت کے بعد جناب زینب کبریٰ نے کتنی ہی صعوبتیں برداشت کی، لیکن کہیں پر بھی ذلت کو انہوں نے سر نہیں جھکایا۔ انہوں نے کہا ہم قیدی بننے کو تیار ہیں، ہم زنجیریں پہننے کو تیار ہیں، ہم قتل ہونے کو تیار ہیں، یہاں تک کہ پردہ اٹھانے کو تیار ہیں، لیکن ہم ذلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اہل حرم کو جب قیدی بنا کر دربار میں لایا گیا ہے عزیزان محترم، بی بی زینب سلام اللہ علیہا آپ سب جانتی ہیں، سب اس وقت جانتے تھے، تو جتنی بھی کنیزیں مولا کے ساتھ تھے وہ ان سب نے بی بی کو اپنے درمیان میں احاطہ کر رکھا تھا، بی بی کو گھیر کے دربار میں لے کے گئی ہیں، کیونکہ دربار سب جانتے ہیں کہ کیسے اوباشوں کا دربار تھا، وہ یزید کا دربار کہ جہاں باہر سے ہر قسم کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا اور کہا تھا کہ یہ باغی نے خروج کیا۔ لوگ نہیں جانتے تھے، کوفے والے جانتے تھے، لیکن شام کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہستیاں ہیں۔ بس ادھر اس دربار میں جب بی بی گئی ہیں تو بی بی نے وہاں پر اس ملعون کو سلام نہیں کیا، ابن زیاد کو، اور وہ شخص ابن زیاد یہ سمجھ رہا تھا کہ کیونکہ میں نے ان کے مردوں کو مار دیا ہے، ان کے معصوم بچوں کو میں نے مار دیا ہے، یہ لاچار ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا گر گڑائیں گی، لیکن میری بی بی نے اس کو سلام تک نہ کیا اور اس کی امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ میری بی بی بیٹھ گئی اور اس شخص نے کہا کہ یہ کون عورت ہے؟ 4-5 دفعہ سوال کیا تو ایک عورت بتاتی ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی زینب ہے، اور اس موقع پر بی بی نے ایک خطبہ دیا کہ جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور کہا ہے ابن زیاد تو بد کردار ہے، تو جھوٹا ہے، خدا تجھے غارت کرے۔ ابن زیاد نے جب یہ باتیں سنی تو اس نے حکم دیا ہے عزیزان محترم کی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو قتل کر دیا جائے۔ اسی وقت مولا سجاد مخاطب ہوتے ہیں، بیوی نے اس وقت للکارا، جناب سجاد نے بھی اس کو للکارا، اب وہ شخص کہتا ہے کہ سجاد کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس وقت موقع پر جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی اور کہتی ہے کہ خدا کی قسم تم تب تک اس کو نہیں مار سکتے جب تک مجھے نہ مار دو۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا قیدی ہیں ان کے ساتھ آرام سے پیش آؤ، ارے یہ تو بتاتے کہ یہ آل رسول میں سے ہیں، ارے یہ وہ ہیں کہ جو رسول ان کو پیار کرتے تھے۔ بلزان اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ مولا سجاد کو اور تمام اہل حرم کو ایک مکان میں لے جایا جائے۔ اس کے بعد سر حسین کو کوفے کی ایک ایک گلی میں پھرایا ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے خط لکھ کے مولا کو بلایا، لیکن مولا کا سر گلی کوچوں میں پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے کوفے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن عفیف یزدی، وہ شخص شیعہ تھا، متقی پرہیزگار، جس کی دائیں آنکھ جنگ صفین میں اور بائیں آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی۔ آج میں اس شخص کے مصائب پڑھوں گی۔ عزیزان یہ بھی ایک شخص ہے کہ جس کا ہم پر حق ہے، وہ بلند آواز میں جب حسین کے سر کے بارے میں جانتا ہے، آتا ہے دربار میں کہتا ہے دشمن خدا تو نے اولاد پیغمبر کو مار دیا۔ ارے یہ تو سوچتا کہ یہ وہ آل ہے کہ جس کو محمد کو جس سے بہت پیار تھا، اور تو پھر یہ
زیاد کہ اسی وقت کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن قبیلے والوں نے آ کے بچا لیا۔ بس ابن زیاد کے حکم پر عبداللہ کے گھر گئے ہیں، اس صحابی کا دروازہ توڑا ہے۔ عزیزوں یہ نابینا صحابی ہے، بزرگ ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ میرے پیچھے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میری صرف بیٹی موجود ہے، لیکن اس عالم میں اس نے حسین کا ساتھ دیا اور ان لوگوں کو ان کی جگہ دکھا دی۔ بالآخر انہوں نے ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو اس شخص کے گھر بھیجا ہے۔ اس کی بیٹی کہتی ہے بابا اگر میں مرد ہوتی تو میں ضرور ان لائنوں سے لڑتی، لیکن وہ صحابی وہ صحابی کہتا ہے مجھے تلوار دو، اپنی بیٹی سے تلوار لیتا ہے۔ وہ بیٹی مسلسل بتا رہی ہے بابا اس طرف سے حملہ کرے، بابا اس طرف سے حملہ کرے۔ عبداللہ اپنا دفاع کر رہے ہیں کہ بالآخر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ارے قتل کا حکم ہے، کیا حالات ہیں ان کے ساتھ، ان کے بدن اطہر کو کوفے کی گلیوں میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدایا بحق محمد بحق